جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ رب مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ آنے والا ہی ہے، اور وہ جنتی لوگ وہاں جنت میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے. ان کے لیے وہاں صبح شام ان کا رزق ہوگا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. مؤمن جنتوں کے وارث ہوں گے. جن جنتوں میں گناہوں سے توبہ کرنے والے داخل ہوں گے، یہ جنتیں ہمیشگی والی ہوں گی جن کا غائبانہ وعدہ ان سے ان کے رب اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں. ان جنتوں کو انہوں نے دیکھا نہیں، لیکن تاہم دیکھنے سے بھی زیادہ انہیں ان پر ایمان و یقین ہے. بات بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اٹل ہوتے ہیں، وہ حقائق ہیں جو سامنے آ کر ہی رہیں گے. نہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرے نہ وعدے کو بدلے. یہ لوگ وہاں ضرور پہنچائے جائیں گے اور اسے ضرور پائیں گے. مأتین کے معنی آتین کے بھی آتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ جہاں ہم جائیں وہ ہمارے پاس آ ہی گیا. جیسے کہتے ہیں کہ مجھ پر 50 سال آئے یا میں 50 سال کو پہنچا، مطلب دونوں جملوں کا ایک ہی ہوتا ہے. ناممکن ہے کہ ان جنتوں میں کوئی لغو اور ناپسندیدہ کلام ان کے کانوں میں پڑے. صرف مبارک سلامت کی دھوم ہوگی چوطرف سے، اور خصوصاً فرشتوں کی پاک زبانی یہی مبارک صدائیں کان میں گونجتی رہیں گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 25 اور 26 میں فرمایا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. وہاں جنتی کوئی بے ہدا اور خلاف طبع سخن نہ سنیں گے بجز سلام اور سلامتی کے. یہ استثناء منقطع ہے. صبح شام پاک طیب عمدہ خوش ذائقہ روزیاں بلا تکلف و تکلیف، بے مشقت و زحمت چلی آئیں گی. لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ جنت میں بھی دن رات ہوں گے، نہیں، بلکہ ان انوار سے ان وقتوں کو جنتی پہچان لیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں. چنانچہ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند جیسے روشن اور نورانی ہوں گے. نہ وہاں انہیں تھوک آئے گا، نہ ناک آئے گی، نہ پیشاب پاخانہ. ان کے برتن اور فرنیچر سونے کے ہوں گے. ان کا بخور خوشبودار ہوگا، ان کے پسینے مشک بو ہوں گے. ہر ایک جنتی مرد کی 2 بیویاں تو ایسی ہوں گی کہ ان کے پنڈلے کی صفائی سے ان کی پنڈلیوں کی نلی کا گودا تک باہر سے نظر آئے. ان سب جنتوں میں نہ تو کسی کو کسی سے عداوت ہوگی نہ بغض، سب ایک دل ہوں گے، کوئی اختلاف یا آپس میں نہ ہوگا. صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں گزرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہید لوگ اس وقت جنت کی ایک نہر کے کنارے جنت کے دروازے سے پاس سرخ رنگ قبول میں ہیں. صبح شام روزی پہنچائے جاتے ہیں. یہ روایت بھی مسند احمد کی ہے. پس صبح شام بے اعتبار دنیا کے ہے. وہاں جنت میں رات نہیں بلکہ ہر وقت نور کا سما ہے. پردے گر جانے اور دروازے بند ہو جانے سے اہل جنت وقت شام کو، اور اسی طرح پردوں کے ہٹ جانے اور دروازوں کے کھل جانے سے صبح کے وقت کو جان لیں گے. ان دروازوں کا کھلنا بند ہونا بھی جنتیوں کے اشاروں اور حکموں پر ہوگا. یہ دروازے بھی اس قدر صاف شفاف آئینہ نما ہیں کہ باہر کی چیزیں اندر سے نظر آئیں. چونکہ دنیا میں دن رات کی عادت تھی، اس لیے جو وقت جب چاہیں گے پائیں گے. چونکہ عرب صبح شام ہی کھانا کھانے کے عادی تھے، اس لیے جنتی رزق کا وقت بھی وہی بتلایا گیا ہے، ورنہ جنتی جو چاہیں جب چاہیں موجود پائیں گے. جنت میں جانے والے اہل ایمان کی صفات سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 1 یعنی شروع میں بیان ہوئی ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ یہی وارث فردوس بری ہیں جن کے لیے دوامی طور پر جنت الفردوس اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. اے اللہ، ہمیں بھی آپ اپنی رحمت کاملہ سے فردوس جیسی عظیم اور اعلیٰ جنت میں پہنچائیے، آمین. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
اور ہم فرشتوں کا گروہ بغیر آپ کے رب کے حکم کے اے نبی اتر نہیں سکتے۔ ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، آپ کے پروردگار بھولنے والے نہیں۔ آسمانوں کے، زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کے رب وہی اللہ ہیں۔ تو اے نبی آپ انہی کی بندگی کیا کریں اور ان کی عبادت پر جم جائیے۔ کیا آپ کے علم میں اللہ کا ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے فرمایا، آپ جتنا آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ اس کے جواب میں یہ آیتیں اتری۔ آگے اللہ نے فرمایا، ہمارے آگے پیچھے کی تمام چیزیں اللہ ہی کی ہیں، یعنی دنیا و آخرت اور اس کے درمیان کی، یعنی دونوں نفقوں کے درمیان کی چیزیں بھی اللہ ہی کی ملکیت کی ہیں۔ آنے والے امور آخرت اور گزر چکے ہوئے امور دنیا اور دنیا آخرت کے درمیان کے امور سب اللہ ہی کے اختیار اور قبضے میں ہیں۔ اے نبی، آپ کے رب بھولنے والے نہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنی یاد سے فراموش نہیں کیا، نہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ بھولے، جیسا کہ اللہ نے سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 1-3 میں فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب کہ ڈھانپ لے، نہ تو آپ کے رب اے نبی آپ سے دستبردار ہوئے ہیں اور نہ ہی وہ آپ سے ناخوش ہیں۔ آسمان و زمین اور ساری مخلوق کے خالق، مالک، مدبر، متصرف وہی ہیں، کوئی نہیں جو اللہ کے کسی حکم کو ٹال سکے۔ آپ اے نبی اللہ ہی کی عبادتیں کیے چلے جائیے اور اسی پر جمے رہیے۔ نہ اللہ کے جیسا کوئی، نہ اللہ کے برابر کا کوئی، نہ اللہ کے بالمقابل کوئی، نہ اللہ کے ہم نام و ہم پلہ کوئی ہے۔ وہ اللہ بابرکت ہے، بلندیوں والے ہیں، اللہ کے نام تو تمام خوبیوں کے حامل ہیں۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا۔ اور انسان کہہ رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ اے نبی، آپ کے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے۔ ہم پھر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے۔ جو رب رحمان سے بہت اکڑے پھرتے تھے، ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے پورے سزاوار ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ کی قسم، محشر بپا ہوگا۔ بعض منکرین قیامت کا آنا اپنے نزدیک محال سمجھتے تھے اور موت کے بعد کا جینا ان کے خیال میں ناممکن تھا۔ وہ قیامت کا اور اس دن کی دوسری اور نئے سرے کی زندگی کا حال سن کر سخت تعجب کرتے تھے، جیسا کہ قرآن میں سورہ رعد کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ الْآیَةُ، یعنی اگر اے نبی آپ کو تعجب ہے تو ان کا یہ قول بھی تعجب سے خالی نہیں کہ کیا ہم جب مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں پیدا کیے جائیں گے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 تا آیت نمبر 79 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، کیا انسان اسے نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ ہم سے صاف جھگڑا کرنے لگا اور ہم پر ہی باتیں بنانے لگا اور اپنی پیدائش کو بھلا کر کہنے لگا کہ ان ہڈیوں کو جو سڑ گل گئی ہیں کون زندہ کر دیں گے؟ اے نبی، آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ خالق حقیقی زندہ کریں گے جنہوں نے انہیں اول بار پیدا کیا تھا، اور وہ اللہ ہر ایک اور ہر طرح کی پیدائش سے پوری طرح باخبر ہیں۔ یہاں بھی کافروں کے اسی اعتراض کا ذکر ہے کہ ہم مر کر پھر زندہ ہو کر کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جواباً فرمایا جا رہا ہے کہ کیا اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کچھ نہ تھا اور ہم نے اسے پیدا کر دیا؟ شروع پیدائش کا قائل اور دوسری پیدائش کا منکر۔ جب کچھ نہ تھا تب تو اللہ تعالیٰ اسے کچھ کر دینے پر قادر تھے،
تو اب جب کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو گیا، کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں کہ اسے پھر سے پیدا کر دیں؟ پس ابتدائے آفرینش دلیل ہے دوبارہ کی پیدائش پر۔ جس نے ابتدا کی ہے وہی اعادہ کریں گے، اور اعادہ بنسبت ابتدا کے ہمیشہ آسان ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ابن آدم جھٹلا رہا ہے اور اسے یہ لائق نہ تھا، مجھے ابن آدم ایذا دے رہا ہے اور اسے یہ بھی لائق نہیں۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے میری ابتدا کی اعادہ نہ کریں گے، یعنی جس طرح مجھے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ مجھے زندہ کر کے نہ اٹھائیں گے، حالانکہ ظاہر ہے کہ ابتداءً بنسبت اعادے کے مشکل ہوتی ہے۔ اور اس کا مجھے ایذا دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں احد، اکیلا ہوں، صمد ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری ماں باپ، نہ اولاد، نہ میری جنس کا کوئی۔ مجھے اپنی ہی قسم ہے کہ میں ان سب کو جمع کروں گا، اور جن جن شیطانوں کی یہ لوگ میرے سوا عبادت کرتے تھے انہیں بھی جمع کروں گا، پھر انہیں جہنم کے سامنے لاؤں گا جہاں گھٹنوں گر پڑیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 28 میں فرمایا، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور اے نبی آپ بروز قیامت ہر امت کو دیکھیں گے کہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قیام کی حالت میں ان کا حشر ہوگا۔ جب تمام اول آخر جمع ہو جائیں گے تو ہم ان میں سے بڑے بڑے مجرموں اور سرکشوں کو الگ کر لیں گے، ان کے رئیس و امیر اور بدیوں اور برائیوں کے پھیلانے والے، ان کے یہ پیشوا انہیں شرک و کفر کی تعلیم دینے والے، انہیں اللہ تعالیٰ کے گناہوں کی طرف مائل کرنے والے علیحدہ کر لیے جائیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا، یعنی جب وہاں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے اگلوں کی بابت کہیں گے کہ اے اللہ انہی لوگوں نے ہمیں بہکا رکھا تھا، آپ انہیں دگنا عذاب کیجئے۔ پھر خبر کا خبر پر عطف ڈال کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ عذابوں کا اور جہنم کی آگ کا سزاوار کون کون ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے لیکن تم علم سے کورے ہو۔